الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور مالک ہیں۔ یہ کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی ہے، حتیٰ کہ درخت کا ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہلتا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العزت کی منشا شامل ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، بندے کی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں، خوش رہیں۔ خوشی ہو تو بھی راضی ہوں، غم ہو تو بھی راضی ہوں، صحت ہو تو بھی راضی ہوں، بیماری ہو تو بھی راضی ہوں۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ دل میں یہ سوچیں کہ بس میں نے اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ ہم کئی مرتبہ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہوا، فلاں نہ ہوا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اپنے ذہن کو ان باتوں سے جو ہے وہ پاک کیجئے اور اپنے ذہن میں، دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہی حال میرے لیے بہتر ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ جب ہم معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو اس وقت جو ہے ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، اس بات کو پلے باندھ لیں۔ اور آج کی مجلس کا ٹاپک یا آج کی مجلس میں بنیادی نقطہ یہی ہے، اسی بات کو آپ کو سمجھانا ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے دراصل کہ ہم اس دنیا میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لطف اٹھانا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں ہی جو ہے وہ جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ دیکھیں، کمرہ امتحان میں معاملہ اور ہوتا ہے، حالات اور ہوتے ہیں کمرہ امتحان میں، اور جب انسان جو ہے وہ اس کا رزلٹ نکل آئے، اس کو انعام ملے، تو انعام کے بعد کی جگہ جو ہوتی ہے وہاں کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم کمرہ امتحان میں ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، چرا گاہ نہیں ہے، یہ مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو جو ہم جنت بنانے کے تقدوں میں لگتے ہیں تو وہاں پہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہاں پہ ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوتاہی یہ ہے۔ اس لیے جو لمحات بھی گزر رہے ہیں، جو لمحات ملے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دیجیے۔ جو لمحہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزرتا ہے وہ لمحہ قیمتی ہے، اور جو اللہ کی یاد سے بغیر گزر گیا وہ انسان کا جو ہے وہ خسارے میں، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچ کا جو ہے وہ پہلو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، کچھ مثالوں سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک ماں جو ہے وہ بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بہت الفت ہے، بہت شفقتیں ہیں، بہت رحمتیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن ماں اپنے بچے کی ہر بات نہیں مانتی۔ اب بچہ کہے میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو ماں اس کو ڈالنے دے گی؟ نہیں، اس کو روک دے گی، چاہے بچہ چیخے چلائے روئے جو مرضی کرے، لیکن ماں بچے کو ہاتھ آگ میں ڈالنے نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو اس کو زیادہ نقصان ہوگا، اس کا رونا برداشت کر لے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں بندے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون سی خواہش جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی نہیں پوری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بعض بار ہم دعائیں مانگتے ہیں، تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، ہر فرض میں دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو اتنی دعائیں مانگی۔ تو لوگ بعض بار جو ہیں وہ دل جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، نمازیں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو
ٹھیک ہے، تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آگے کیا فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اس میں شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ نا ایک کمپنی کا ڈائریکٹر تھا، مینیجر جنرل، اس کمپنی کا اونر، وہ کمپنی ایک چیز سپلائی کرتی تھی۔ اچھا، دوسرے ملک میں ایک کمپنی تھی جو کہ وہ مال لیتی تھی، سپلائر ایک ملک میں لینے والی۔ تو جو کمپنی مال لیتی تھی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا بھی ہمیں نا اس مال کی ضرورت ہے، تو اس مال کو بیچنے والے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کی ایک میٹنگ کال کی جائے۔ ہم اس میٹنگ میں ان لوگوں سے بات کریں گے اور جو ہمیں سوٹ کیا اس کو ٹینڈر دے دیں گے، اس کو یہ ٹھیکہ دے دیں گے۔ اب یہ جو بندہ اپنی کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل تھا، مینیجر جنرل تھا، اونر تھا، سی ای او کا کہہ لیں تھا، تو اس نے پورے سال محنت کی تھی۔ تو اس کو جب پتہ لگا جی اس کمپنی نے میٹنگ کال کی ہے، تو اس نے فٹافٹ اپنی تیاری مکمل کی، اپنا بیگ تیار کیا اور ایئرپورٹ پہنچ گیا کہ جی میری فلانے ڈیٹ کی ٹکٹ فلانے میری ٹکٹ کر دیں، میں نے جانا ہے، میری میٹنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں آج کی فلائٹ پوری فل ہے، کوئی ٹکٹ نہیں بچا ہوا، تو آپ اس فلائٹ میں جا سکتے۔ تو وہ کہنا شروع ہو گیا بھائی آپ میری بات مان لیں، میں نے پورے سال محنت کی ہے اور میری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، فلاں ہے وہ ہے۔ اس نے بڑی ترلے منتیں کی، مینیجر کے پاس گیا اور انہوں نے کہا بھائی دیکھیں فلائٹ پہلے سے بک ہے، تمام لوگوں کے ٹکٹس لیے ہیں، ہم آپ کو چانس پہ رکھ لیتے ہیں۔ بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہنچے نا تو ٹکٹ جو ہے اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں بھی آپ انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ عین وقت پہ کوئی مسافر رہ جائے، کوئی نہ جا پائے، کوئی اپنی ٹکٹ کینسل کرا دے، تو اس صورت میں آپ کو ٹکٹ دے دیں گے۔ تو ہم آپ کو اس کو بولتے ہیں چانس کی ٹکٹ، ہم آپ کو چانس پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، اس کو خیر ویٹنگ ہال میں بٹھا دیا۔ اب وہ ویٹنگ ہال میں گیا تو دو لوگ آگے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی چانس والے تھے، پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ واللہ کی شان، فلائٹ چلنے سے قبل جو ہے نا خالی دو لوگ ایسے تھے کہ جو انہوں نے اپنے ٹکٹ کینسل کرے وہ نہیں جا پا رہے تھے، دو چانس کی ٹکٹ نکلی، دو ہی۔ اور چونکہ اس سے پہلے دو لوگ موجود تھے تو انہوں نے وہ ٹکٹ اس کو دے دی۔ اب جب ٹکٹ ان کو دے دی نا تو اس نے وہاں پہ جو ہے نا شور برپا کر دی، بھائی میری جو ہے امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ مجھے ٹکٹ دیں، میں جا رہا ہوں، میں نے پورے سال کی محنت کی ہے، میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کا اسٹاف اس میں بات نہیں مانی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں اصول یہ ہے کہ آپ سے پہلے یہ دو لوگ آئے تھے، ہم کیسے جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ دے دیں، آپ تو بعد میں آئے ہیں۔ خیر اس نے جو ہے مینیجر سے بات کی، اوپر بات کرنے کی کوشش کی، بڑی اس نے جو ہے نا وہ کوشش کی بہت زیادہ، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اس بندے کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو اس کی حالت یہ ہو گئی وہاں پر بات کرتے بحث کرتے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، رونا شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ اصول کی بات تھی بھی دیکھیں وہ کیسے کسی کو انکار کر سکتے تھے، تو ٹکٹ نہیں دی اس کو۔ بہرحال یہ بڑا افسردہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا دل میں اس کے دکھ تھا۔ یہ اس کو بلا آخر ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا، سامان لیا، گاڑی میں بیٹھا۔ اب گاڑی میں بیٹھا تو بڑا غمزدہ تھا اور شکوے شکایتیں شروع تھیں کہ یا اللہ پاک یہ کیا معاملہ ہوا، میں نے اتنی کوشش کی، میرا جو ہے وہ اتنا نقصان ہو گیا، دعائیں بھی کی، کوئی کسی نے بات نہیں مانی۔ بہرحال یہ باتیں اس طرح کی سوچ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو ٹی وی لگایا تو خبریں آئیں کہ جناب جو فلائٹ ابھی چلی تھی وہ لینڈ کرنے سے 2-3 منٹ پہلے کریش کر گئی اور جتنے لوگ تھے سارے سارے مر گئے، سب کے سب جو ہیں وہ۔ تو پھر اس نے شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے نہیں بھیجا۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں معاملے کی نہیں پتہ ہوتا، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ملی ہمیں چیز، کیوں نہیں ملی ہم لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس میں کیا خیر ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو کسی کو بھی غیب کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصول کی بات کیا ہمارے لیے کیا کرنے کی بات کہ ہم نے ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی رہنا، ہر حال میں۔ کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ان واقعات کو سنا کے مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ ذہن میں اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی رہنا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرنی ہیں۔
جو کچھ بھی ہو جائے اس میں بہتری ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بہتری ہوگی. ہمیں اس وقت تو نہیں پتہ لگتا، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ معاملہ ہو گیا تھا، تو اچھا اس میں یہ بہتری تھی میرے لیے. ایک واقعہ مجھے اپنا یاد آ گیا، اگر آپ کہیں تو وہ سنا دوں. کتاب والا واقعہ بعد میں سناتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تھا، وہ ذہن میں آ گیا. ہم لوگوں کی واپسی کی فلائٹ تھی مکہ مکرمہ سے لاہور کی. جدہ میں ایئرپورٹ ہے، تو مکہ سے پہلے جدہ جاتے ہیں، پھر جدہ سے، اور مکہ سے جو جدہ جاتے ہیں وہ بسوں میں جاتے ہیں، بسوں میں بیٹھ کے. ہماری فلائٹ تھی تو وہ ڈیلے ہو گئی. پہلے میں پتہ لگ گیا. ہماری فلائٹ تھی رات کو 6 بجے کی، شام 6 بجے کی. ہمیں شام 6 بجے انہوں نے بسوں میں بٹھا کے جدہ لے جانا تھا. رات کی فلائٹ تھی ایکچولی. تو وہ ہمیں پہلے علم ہو گیا کہ جی فلائٹ نہیں جا رہی، لیٹ ہوگی، 1 دن کا ڈیلے ہے. ٹھیک ہے. اگلے دن صبح انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے نا، آپ کی فلائٹ جو ہے وہ 3 ساڑھے 3 بجے کی ہے، تو ہم صبح آپ کو 8 بجے یہاں سے لے جائیں گے. وہ ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچا دیتے ہیں، 3 4 5 گھنٹے پہلے پہنچا دیتے ہیں، ان کا یہ اصول ہے. اور پھر یہ بھی اصول ہے کہ جتنے بلڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو بسوں میں بٹھاتے ہیں، اور جب تک بس میں پورے لوگ نہ بیٹھ جائیں بس نہیں چلتی. یعنی کہ ایک بندہ بھی مسنگ ہے، ہم خیر بس میں بیٹھ گئے، ساری بسیں فل تھیں، ہماری بس میں ایک بندہ مس تھا، تو وہ نہیں تھا وہاں پہ. اب اس کا انتظار کرے، پوچھ رہے ہیں ڈھونڈیں بندہ کدھر ہے. تو خیر وہ بندہ کچھ ٹائم گزرا تو آ گیا. پتہ لگا وہ حرم شریف میں تھا، طواف وداع کر رہا تھا. خیر لوگوں نے کچھ باتیں سو کہیں، لیکن طواف وداع کر رہا تھا. تو خیر وہ آگے بیٹھا. اب بس میں بیٹھا، بس چلی. بس مکہ مکرمہ کی روڈوں سے نکلتی ہوئی جو ہے وہ موٹر وے پہنچی، جو ان کی موٹر ہائی وے ہے جو کنیکٹ کرتی ہے جدہ جانے کے لیے. اب جب ہم ہائی وے پہ پہنچے تو اللہ کی شان، پہلے ہم لیٹ ہو چکے تھے، پہلے والی بسیں ہم سے پہلے چلی گئی تھیں. تو ہمیں یہ تھا کہ یار ہم جلدی پہنچیں ٹرمینل پہ، وہاں پہنچ کے اپنا سامان اٹھائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ کہ سامان نا پہلے لے جاتے ہیں. آپ کا بسوں میں آپ کو بٹھاتے ہیں ہینڈ کیری کے ساتھ، آپ کو جو دوسرا لگیج ہوتا ہے وہ پہلے لے جاتے ہیں. تو ہمیں تھا کہ ہم وہاں جلدی پہنچیں، جلدی سے سامان لیں اور پہلے بورڈنگ کرائیں تاکہ ہمیں آگے جگہ مل جائے، جلدی جگہ مل جائے. یہ پرپس تھا. اب پہلے ہی وہ بندے کے سے ہم لیٹ ہو گئے تھے. راستے میں اللہ کی شان کیا، وہ بس خراب ہو گئی. اب وہ بس خراب ہو گئی تو اچھا وہاں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا وہ مصری ہوتے ہیں. وہ ان کو عربی آتی ہے اور ہمیں عربی نہیں آتی ہوتی، اور ان کو اردو نہیں آتی ہوتی. تو آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، سمجھانا مشکل کام ہو جاتا ہے. اب خیر اس نے بڑا زور لگایا، وہ گیئر ڈالتا رہا، بس کو گیئر ڈال کے کلچ دبا کے وہ ریس دیتا رہا. بس آگے چلے ہی نا، وہ رک جائے، بند ہو جائے، بار بار وہ اسٹارٹ کرے. اس نے خیر کافی کوشش کی، 5 10 منٹ بس نہیں چلی. اس نے کہا بھائی، اس نے سمجھایا ہمیں اپنی اس میں کہ بھائی خراب ہو گئی ہے بس، تو اب یہ ہے کہ میں فون کروں گا کمپنی والوں کو، کمپنی والے آئیں گے نئی بس لے کے، تو پھر ہم آپ کو بس سے اتار کے دوسری بس میں بٹھائیں گے، اور انتظار کریں یہاں پہ. چلیں. اب لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ شکوہ شاید شروع کر دی، یہ کیا ہو گیا، ہم لیٹ ہو گئے، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، ہماری فلائٹ ہے، مس ہو جائے گی. یار کیا کر سکتے تھے، بیٹھے رہے وہاں پہ. تو بس آئی 10 15 منٹ بعد، بس پہنچ گئی. ہم اس بس سے اترے، دوسری بس میں بیٹھے، اور بس میں بیٹھ کے پھر ہم جدہ کی طرف چلے. اب جدہ کی طرف چلے اور جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے نا، جب ٹرمینل پہ پہنچے تو ہوا یہ کہ ہمیں علم ہوا کہ جی آپ کی فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوگی مزید، وہ اب اگلے دن صبح جائے گی. تو ہم سے پہلے جو لوگ پہنچے تھے وہ بسوں سے اتر کے سامان لے کے ہال میں جا کے بیٹھ چکے تھے، اور باقی بسوں والے جو ہیں وہ اب اس تلاش میں تھے کہ ان بندوں کو تلاش کرو، واپس بندوں کو لا کے بٹھاؤ. ہم لوگ بس میں ویسے بیٹھے ہوئے تھے، سامان بھی بس میں تھا. تو جیسے ہمیں خبر ملی بس والے نے واپس بس موڑی، اور ہماری جو ایئر لائن تھی انہوں نے ہمارے لیے ہوٹل بک کرا دیے تھے پہلے سے، اور ہوٹل بھی مختلف قسم کے تھے. تو ہم لوگ پہلے ہوٹل میں پہنچ گئے اور ہمیں اچھے کمرے بھی مل گئے اور ہمیں اچھی جگہ بھی مل گئی. تو پہلے ہم لوگ شکایت کر رہے تھے کہ یار ہم لیٹ ہو گئے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں وہ اس خواری سے بچ گئے. بڑی خواری ہوتی ہے انسان سارے سامان لے کے آگے چلا جائے، انتظار کرو، پتہ لگے جی آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، واپس سامان پکڑیں اور بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا دیا. تو یہ چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. تو اچھا اب ہماری مجلس کا وقت جو ہے وہ تقریباً بیان کا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. آپ لوگ زیادہ دیتے ہیں تو واقعہ سنا دیتے، نہیں تو پھر اگلی مجلس میں اس کو کنٹینیو کر لیں گے. ایک اور واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنا دیں؟ اچھا سنا دیتے. اچھا ان تمام چیزوں کا جو مقصد ہے نا
وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نا باتیں کچھ بیٹھ جائیں. تو ہم نے آج کے ذہن میں باتیں یہ بٹھا لی ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ رب العزت سے یاد سے راضی رہنا ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی دیہات کے اندر گاؤں میں. تو وہ گاؤں کا جو شخص تھا بڑا امیر تھا. اس نے کیا کیا, جب اس کی شادی ہوئی اس نے اپنا علیحدہ سے گھر بنایا گاؤں کے کنارے کے اوپر, علیحدہ سب گھروں سے ہٹ کے علیحدہ, اور اس میں اپنی بیوی کو رکھا. اور وہ دونوں میاں بیوی گھر میں رہتے تھے, ساتھ جانور بھی تھے. آپ کو پتہ ہے دیہات میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور لازمی ہوتا ہے. مرغیاں ہوں گی, کوئی خرگوش ہوں گے, تو یا کتے گدھے گائیں بھینسیں یہ ہوتی ہیں. یہ اس زندگی کا اس دیہاتی زندگی کا فیچر ہے. جیسے ہمارے یہاں پر جو زندگی ہے اس میں آپ کو کسی نہ کسی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے. بہرحال وہاں پہ جانور ہوتے ہیں. اب یہ جو بندہ تھا نا جس کی شادی ہوئی, تو یہ بندہ نا اس کی عادت تھی یہ کہتا ہر بات میں کہ اس میں کوئی خیر ہوگی, اس میں کوئی خیر ہوگی. اچھا, اب یہ لوگ جو ہیں دونوں میاں بھی گھر میں رہتے, زندگی گزارتے. تو ایک دن کیا ہوا کہ نا اس گھر میں مرغا تھا, مرغا مر گیا. تو اب بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ مرغا ہمارا مر گیا. اس نے خاوند کو کہنے لگا دیکھو ہمارا مرغا مر گیا. تو خاوند کی عادت تھی وہ ہر ایک کام میں کہتا تھا کہ جی اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. اس نے کہا جی اس میں خیر ہوگی. اچھا, بیوی جو ہے چپ کر گئی اس ٹائم پہ, کچھ نہیں کہا اس نے. تھوڑے دن گزرے, اللہ کی شان جو کتا خالی کرتا تھا وہ بھی مر گیا. تو اس پر بیوی نے کہا دیکھو ہمارا کتا مر گیا. تو اس نے پھر آگے سے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. تو بیوی آگے سے بڑی حیران, کبھی کتا تو رات کو پہرا دیتا ہے, حفاظت کرتا ہے, کتا مر گیا اس میں کیا خیر ہوگی. خیر وہ پھر ذرا چپ کر گئی, کچھ نہیں بولا, کچھ نہیں بولی. اللہ کی شان کچھ اور وقت گزرا تو ان کے پاس گدھا تھا, وہ بھی مر گیا. اب گدھا بھی مر گیا تو اس نے خاوند کو بتایا بھائی دیکھو اس ہمارا گدھا جو ہے وہ مر گیا. تو خاوند نے کہا بھائی اس میں کوئی خیر ہوگی. اب جو خاوند نے یہ کہا نا اس میں کوئی خیر ہوگی, تو وہ برس پڑی, کہتی یہ کیا بات ہوئی, مرغا مر گیا اس میں بھی خیر ہوگی, کتا مر گیا اس میں بھی خیر ہوگی, گدھا مر گیا اس میں بھی خیر ہوگی, مرنے میں خیر ہے, یہ مرنے میں خیر ہوتی ہے. تو بہرحال وہ بیچارہ چپ کر گیا, سنتا رہا. اللہ کی شان کچھ عرصہ گزرا تو ڈاکو تھے وہاں پہ اس علاقے میں ایک سائڈ پہ. تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم نے اس رات جو ہے نا اس گاؤں پہ جو ہے ڈاکہ ڈالنا ہے, اور ہر گھر میں ہم جائیں گے, ہر گھر میں جو ہے وہ ہم چوری بھی کریں گے, اور جو ہے نا وہاں کی عورتوں کی عزت بھی خراب کریں گے. یہ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا. اب اس رات کو وہ گاؤں پہ حملہ آور ہو گئے, اور سارے گاؤں والے سوئے ہوئے تھے, اور لوگ ڈاکو نے اچانک حملہ کیا, ہر گھر سے لوگوں کو باہر نکالا, ان کی تلاشی بھی لی, ان کا سونا بھی لیا, چاندی بھی لیا, کافی نقدی لی, اور جو ہے نا وہ جن گھروں میں جو ہے انہوں نے دوسرا کام بھی کیا. بہرحال اور لیکن ان کا جو گھر تھا وہ سائڈ پہ تھا, ان کے گھر کی طرف کوئی نہیں گیا. جتنے بھی گاؤں کے گھر تھے ان سب گھروں میں اس نے ڈاکو نے یہ کام کیا, اور اس گھر میں کوئی نہیں گیا. اور جو ہے نا وہ اب جب صبح یہ لوگ اٹھے, صبح گاؤں میں خبر پھیلی تو ان کو پتا لگا اچھا گاؤں میں تو ہی معاملہ ہو گیا, لوگ سوئے ہوئے تھے. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ سارے گاؤں کے جو گھر تھے کسی ہر گھر میں چوری ہوئی, لیکن ان کا گھر بچ گیا. بہرحال وقت گزرا تو رپورٹ ہوئی پولیس میں, تو پولیس والوں نے ڈاکوؤں کو نا پکڑ لیا. ایک ڈاکو جو ہے پکڑا گیا. جب ایک ڈاکو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا بھائی کہ کیا معاملہ ہے, تم لوگ آئے, تم نے گاؤں کے ہر گھر کی تلاشی لی, ہر گھر میں جو چوری کی, یہ ایک گھر تھا تم ادھر نہیں گئے. تو انہوں نے کہا بھی دیکھو معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ جس بھی گھر کے قریب جاتے ہیں نا وہاں سے کوئی نہ کوئی جانور بولنے کی آواز آتی تھی, اندر کوئی نہ کوئی جانور سے بول رہا ہوتا تھا. تو ہمیں لگتا تھا یہاں پہ بندے موجود ہیں. یہ گھر تو تھا بھی سائڈ پہ, دوسرا ہے کہ یہاں سے کہ جانور کی بولنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. تو ہم سمجھے کہ یہ جو گھر والے لوگ ہیں یا تو بھاگ گئے ہیں یا یہاں پہ جو ہے نا کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم وہاں پہ گئے بھی نہیں, اور ہمارا وقت بھی نہیں تھا کیونکہ وہ کنارے پہ تھا. ہم نے یہ گھر لوٹے, مطلب وقت نہیں تھا, ہم چلے گئے. تو وہ جو جانور مرے تھے ان مرنے کا فائدہ یہ ہو کہ ان کا گھر جو ہے وہ ان کی بچت ہوگی. تو بات یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہر جو ہے وہ حال میں راضی رہیں. بندے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ہر جو ہے وہ حال میں راضی رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے, ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.